الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصل بالناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ مہینہ عربی اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ تھا، اور اس مہینے کے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پر ملال ہوا۔ ان کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے تقریباً مکمل ماہ مبارک جناب ابو بکر کی عظمت و شان، مقام، مناقب اور مراتب کے متعلق بیان کیا۔ محبوب کا ذکر خیر کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن ارادہ یہ ہے کہ آج اس موضوع کی میں تکمیل کروں تاکہ پھر آنے والا ماہ جو شروع ہو چکا ہے رجب المرجب، یہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے، تو پھر آپ کے سامنے امیر المومنین اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کے فضائل و مناقب، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جائے گا۔ جہاں تک میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کا تعلق ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ جسے اللہ خود محمد کریم کا صحابی کہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن
ابو بکر صدیق کی صحابیت کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ اور جہاں تک زبان نبوت کا تعلق ہے، حضرت پاک اپنی آخری تکلیف میں، جس کے بعد آپ صحت یاب نہیں ہو سکے، آپ نے جناب بلال کو، دیگر حضرات کو متعدد مرتبہ فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ میری زندگی میں مصلی سنبھال لے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت پاک کی حیات طیبہ کے اندر مسجد نبوی میں رسول اللہ کے پڑوس کے اندر ہمسائیگی کے اندر صحابہ کرام کی امامت کرائی اور امام الانبیاء نے اطمینان کا اظہار کیا۔ آخر وہ وقت مقرر آیا جو اللہ نے سید الکونین کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا۔ صحابہ کرام غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ جناب عمر جیسا جری انسان مسجد نبوی میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت آرام فرما رہے ہیں، ابھی اٹھیں گے، فیصلے کریں گے۔ اس وقت امت کو حضرت صدیق نے سنبھالا، گھر آئے، حضور اکرم چادر مبارک کے اندر سوئے ہوئے تھے، یعنی انتقال ہو گیا تھا۔ چادر کو چہرے انور سے ہٹایا، حضرت کے رخ انور کا بوسہ دیا اور کہا طبت حیا و طبت میتا، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی، آپ کی روانگی بھی پاکیزہ ہے۔ مسجد نبی میں آئے، پوری امت کو سنبھالا اور کہا الا ان محمد قد مات، وہ جو وعدہ الہی تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے، سب کو اطمینان ہو گیا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب یہاں ایک جملہ بڑے غور سے سننا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا پیالہ پینا ہے۔ کوئی ایسا انسان، جن، فرشتہ، حیوان نہیں جو دنیا میں آیا ہو لیکن موت سے نہ گزرا ہو۔ انبیاء علیہم السلام پر موت کا آنا یہ ایک قطعی امر ہے، یقینی امر ہے۔ وہ وعدہ خداوندی ضرور ایفا ہوا۔ اب موت کے بعد اور قیامت سے پہلے اپنے قبر اطہر کے اندر حیات طیبہ کا ہونا یہ بھی ایک قطعی امر ہے۔ انتقال ہوا، وہ وعدہ خداوندی پورا ہوا موت والا، توجہ کرنا ذرا۔ لیکن اللہ مصطفیٰ کی روح کو رکھے کہاں؟ اگر رکھتے ہیں جنت میں تو جنت کا شان کم ہے، مصطفیٰ کے جسم کا شان زیادہ ہے۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرا محبوب آپ کی آنے والی حیات اور زندگی پہلی سے کہیں بہتر ہے۔ اگر حضرت کی روح مبارک کو جسد عطا سے نکال کر جنت میں رکھا جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ نے اعلیٰ جگہ سے نکال کر ادنا میں رکھی۔
لہذا موت آئی، روح مبارک کا اخراج ہوا مشہور قول کے مطابق، لیکن اب اللہ کو پوری کائنات کے اندر مصطفیٰ کے جسم سے اعلیٰ کوئی جگہ نہیں نظر آئی، لہذا ردت الیہم ارواحہم، اللہ پاک نے پھر وہ انبیاء کی روحوں کو اور حضرت کی روح مبارک کو اس جسد اطہر کے اندر واپس لوٹا دیا۔ ایک مستقل مسئلہ انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ حضرت کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام مسجد نبی میں، یہ ذہن میں رکھنا کہ جناب علی المرتضیٰ خود فرماتے ہیں امام الانبیاء سرکار دو عالم نے مجھے وصیت کی تھی کہ علی المرتضیٰ میرے انتقال کے بعد مجھے غسل آپ نے دینا ہے، مجھے کفن آپ نے پہنانا ہے۔ یہ روایت آپ کو البدایہ والنہایہ کے اندر ملے گی۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت نے وصیت کی کہ میری تجہیز و تکفین تم نے کرنی، اب اس مسئلے سے تو فراغت ہو گئی۔ آنے والے نے آ کر بتایا مسجد نبی میں ابو بکر کو کہ تم یہاں بیٹھے ہو، سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر مہاجرین و انصار آپس میں الجھ رہے ہیں کہ خلیفہ انصار کا بنے یا مہاجرین کا بنے۔ مہاجر کہتے ہیں خلیفہ ہمارا ہو، انصار کہتے ہیں نہیں خلیفہ ہمارا ہو۔ اب یہ اللہ کا بندہ اٹھا جناب ابو بکر، حضرت فاروق اعظم، دیگر جج صحابہ کرام، وہاں دیکھا تو واقعی خبر درست تھی، صحابہ کے دو گروہ ہو چکے تھے، ایک کہتا تھا انصار میں سے خلیفہ، دوسرا کہتا تھا مہاجرین میں سے خلیفہ۔ بات ذرا علمی ہے لیکن سمجھا بھی ہے میں نے، توجہ کریں گے۔ ذہن میں آئے گا کہ ابو بکر حضور کے جسم کو چھوڑ کر خلافت کے مسئلے میں چلا گیا۔ میرے پیارے، ابو بکر حضور سے سن چکا تھا کہ قیامت آ سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کے جسم کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اس کا یہ ایمان ہے 14 صدیاں نہ کئی 14 صدیاں گزر جائیں، حضرت کے جسد اطہر کے اوپر غسل کراتے ہوئے جو پانی کا قطرہ ٹھہر گیا وہ بھی اسی طرح آرام اور خیریت سے موجود ہے، کوئی تغیر نہیں آتا۔ البتہ دین کے اندر جھگڑے کا، اختلاف کا حضور بتا گئے تھے، اگر تمہاری زندگی رہی تو تمہیں اختلاف نظر آئے گا۔ تو جسم نبوت سے مطمئن تھا ابو بکر، اختلاف امت سے مطمئن نہ تھا، اس لیے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جناب تشریف لے گئے کہ امت کو میں سنبھالتا ہوں، جسم اطہر کا خیال اے علی المرتضیٰ آپ کریں۔ وہاں گئے، دونوں کی باتیں سنی، اور جناب ابو بکر صدیق نے ایک حدیث سنائی، ذرا غور سے سنو۔ جناب ابو بکر نے کہا میں نے حضرت کی زبان سے سنا الائمۃ من القریش، امیر امام قریشی ہوگا، اے انصار مدینے کے احباب، نہ تمہاری عزت کا نہ تمہاری شان کا کوئی انکار، تم نے بڑا حوصلہ کیا، مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، لیکن حضور فرماتے تھے الائمۃ من القریش،
بس یہ جملہ آیا، مہاجرین کھڑے ہو گئے، انصار کھڑے ہو گئے، سب نے کہا ابو بکر پھر ہاتھ آگے کریں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار۔ کیوں؟ اس لیے کہ افضل ترین عبادت وہ ہے نماز۔ حضور آپ کو نماز کا امام بنا گئے ہیں، اشارہ تھا دین کا امام بھی ابو بکر، دنیا کا امام بھی ابو بکر۔ تو اللہ نے یہ اختلاف ختم کر دیا، اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ حضور کی تجہیز و تکفین کے بعد پہلے دن کے اندر 33,000 صحابہ کرام نے جناب ابو بکر کی ہاتھ کی بیعت کی۔ چند صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہمیں بھی بلا لینا تھا آپ نے سقیفہ بنی ساعدہ میں، ان میں حضرت سعد بھی تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے، کہ حضرت آپ نے وہاں فیصلہ کر لیا ہمیں بھی بلا لیتے۔ تو ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا کر کہا کہ علی المرتضیٰ تیری عظمت میرے دل میں ہے، تیرا پیار میرے دل میں ہے، تیرا شان میرے دل میں ہے، لیکن وہاں ہم بیعت کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہاں تو صلح کرانے کے لیے گئے تھے۔ اچانک بیعت کا مسئلہ وہاں ہو گیا تو حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی پوری امت کے سامنے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر جناب علی نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، پہلے ہی دنوں میں بیعت ہو گئی۔ لیکن اگر کسی کو، میرے بھائی کو، محترم کو، قابل عزت کو اس بات پر اصرار ہے کہ نہیں 6 مہینے کے بعد بیعت کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی نے دیکھ بھال کے بیعت کی، کہ جب پورا مطمئن ہو گیا کہ خلافت علی طرز نبوت ہے تو بیعت فرما لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک کے اندر قمیص اتارا جائے یا نہ اتارا جائے، صحابہ کرام پریشان ہیں، بیٹھے ہی تھے کہ سب پر اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ اچانک کسی کہنے والے کی آواز کانوں میں پڑی کہ اللہ کے نبی کی کپڑے نہیں اتارے جاتے۔ آنکھ کھلی، فیصلہ ہوا کہ رسول اللہ کے کپڑے مبارک کفن کے اندر نہیں اتارے جائیں گے، انہی کپڑوں کے ساتھ حضرت کو دفن کیا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت کی قبر مبارک کہاں بنائے؟ بعض کہتے تھے جنت البقیع، بعض کہتے تھے مسجد نبوی کی، انہوں نے کہا بیت اللہ شریف، بعض کی رائے تھی بیت المقدس، لیکن وہاں ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے حضور سے سن رکھا ہے جہاں نبی کا انتقال ہوتا ہے اس کی قبر وہاں بنتی ہے، لہذا حضور اکرم کی قبر اطہر اپنے حجرے میں بنے گی۔ یہ وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں جو عام طور پر سٹیج پر نہیں کی جاتی، لیکن ان کا جاننا ضروری ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھا کیسا جائے؟ جنازہ پڑھے کیسے؟ کون امامت کرائے؟ اس وقت بھی ابو بکر نے کہا مجھے پتا ہے اللہ کے پیغمبر کا جنازہ عام لوگوں کی طرح نہیں پڑھا جائے گا۔ دیکھو میاں، اور امتی آ کے ہاتھ بند کھڑے کیا کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور میت ہونے تو وہ میت نہ پڑھوں۔ ابو بکر صدیق تو بتا، حضرت نے فرمایا نبی کا جنازہ یہ ہے کہ 10 آدمی جو حضور کے حجرے کے اندر سما سکتے ہو اندر آؤ، بغیر امام کے درود شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلتے آؤ، درود شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلتے آؤ۔
حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ پہلی صف جو رسول اللہ کے جنازے کی نماز کی بنی، اس میں پہلی صف کے پہلے بندے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام امیر عمر ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے انتقال کے بعد 33,000 صحابہ کرام نے پہلے دن تجہیز و تکفین ہونے کے بعد ابو بکر صدیق کی بیعت فرمائی۔ ماشاء اللہ طراف مدینہ، اوالی مدینہ، تمام مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کے کئی اسباب تھے۔ ایک بڑھیا نے آ کر حضور سے پوچھا، حضرت اگر کل میں آؤں اور آپ نہ ہوں، یعنی انتقال ہو جائے، مسئلہ کس سے پوچھوں؟ فرمایا میں ہی نہیں، ابو بکر جو بیٹھا ہے مسئلہ پوچھ لینا۔ امام الانبیاء نے اپنی زندگی کے اندر مصلح امامت جناب ابو بکر کے سپرد کیا۔ سمجھنے والے سمجھ گئے، نماز کا امام بھی ابو بکر، دنیاوی معاملے کا امام بھی ابو بکر، اور حضرت علی المرتضیٰ ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، جن کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے اور جن کے پاؤں کے جوتے کے تلوے کی مٹی کے ساتھ ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے، قدم قدم پر جناب ابو بکر صدیق کے مشیر رہے ہیں، شریک کار رہے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا آج ہی کہ سب سے بڑا اجماع اس امت کا جو ہوا ہے وہ ابو بکر صدیق کی خلافت پر ہوا ہے۔ حضرت سعد نے بیعت کر لی، مہاجرین و انصار نے بیعت کر لی، سب سے بڑا اجماع ہے۔ ابو بکر صدیق مسند خلافت پر آ گئے۔ اب کچھ اہم معاملات سامنے آئے، میں ذرا جلدی چلوں گا۔ حضور نے اپنی زندگی کے اندر جناب اسامہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیا ہوا تھا دشمنان دین کے مقابلے میں۔ حضرت کا انتقال ہو گیا، تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے، خلافت کی بات ڈور سنبھالی، کہا اسامہ جاؤ۔ بڑے بڑے صحابہ کرام عرض کرتے ابو بکر اور فتنے سر اٹھائیں گے، نہ بھیجو لشکر کو باہر۔ جملہ سنے حضرت کا، فرماتے ہیں وحی منقطع ہو چکی، حضرت پاک دنیا سے تشریف لے گئے، کیا میں زندہ ہوں اور محمد کا حکم پورا نہ کروں؟ یہ میری زندگی کے اندر قطع نہیں ہو سکتا، جسے روانہ کیا تھا میں روانہ کروں گا۔ یہ پہلی بڑی کامیابی اور حکم تھا۔ اللہ نے اتنی جلدی فتح عطا فرمائی کہ دنیا منہ دیکھتی رہ گئی۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ حضرت کی زندگی میں آیا۔ مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، فرمایا جاؤ، یہ جنگ یمامہ ہے، 40,000 کافر، 17,000 مسلمانوں کی جماعت۔ کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کوئی تعداد کی پرواہ نہیں ہے، جاؤ مقابلے کے اندر۔ ٹائم کو دیکھتا ہوں، موضوع کو دیکھتا ہوں، جب یہ لشکر پہنچا 40,000 کے مقابلے کے اندر 17,000، رات کا ٹائم ہے،
صبح میدان گرم ہونا ہے. اس لشکر میں ایک فقیر ہے جس کا نام وحشی ابن حرب ہے. یہ وہ وحشی تھا جس نے احد کے میدان کے اندر حضور کے چچا جناب حمزہ کو شہید کیا تھا. سب رات کو سو رہے ہیں، وحشی جاگ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دستے دعا دراز ہے، اور ایک ہی جملہ ہے، اللہ کل تو مجھے محمد کے منہ لگنے کے قابل بنا دے. کیونکہ حضرت نے مجھے معاف تو فرما دیا تھا، لیکن کہا تھا میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے مظلوم حمزہ یاد آتا ہے. اللہ مہربانی کر کل جب میدان گرم ہو اس بے ایمان کا قتل میرے حصے میں لکھ دے. یہ دعا قبول ہوئی، قبولیت کا وقت تھا. صبح ہوئی، میدان میں اترے. حضرت وحشی کہتے انتظار میں تھا، بس اللہ نے موقع دیا. جس طرح میں نے حضور کے چچے پر حملہ کیا تھا اسی انداز میں نے مسلمہ پہ حملہ کیا. گرا بدبخت زمین پر. بعض علماء نے لکھا ہے کہ زبان سے جملہ نکلا، حضرت وحشی کہتے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. کل قیامت کے دن کہوں گا اللہ اگر میں نے اسلام کا شیر مارا تھا، کفر کا سردار مار کے تیری خدمت کے اندر پیش ہوا ہوں. اللہ تعالی نے فتح نصیب فرمائی. 15 بدری شہید ہوئے. بدری کو تم نہیں جانتے، بدری کو میں بھی نہیں جانتا. بس ایک روایت عرض کرتا ہوں، آگے چلتا ہوں. بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا درجہ کیا ہے؟ ایک غیر بدری، غیر بدری کا لفظ سمجھ آ رہا ہے؟ جو بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوا. غیر بدری، بدری صحابی کے آگے چل رہا تھا. حضرت نے دیکھا تو جلدی جلدی اس غیر بدری کے کپڑے سے پکڑ کر پیچھے کیا. اور میں تمہیں لحاظ نہیں آتا بدری کے آگے چل رہے ہو؟ جب جناب عثمان شہید ہوئے، صحابہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے. شیر خدا امیر عثمان شہید ہو گئے ہیں. مد یادہ کالی نبایہ کا، ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. فرمایا لیس ذالک الیکم انما کان ذالک لأہل بدر. ابھی بدری موجود ہے، مرضوا بھی خلیفۃ فہو خلیفۃ، جسے وہ خلیفہ بنائیں گے وہ خلیفہ. تو نبی کی ختم نبوت کے لیے 15 بدری، 360 انصار، 360 تابعین شہید ہوئے. یہ بھی اللہ نے فتح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر نصیب فرمائی. ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا، جب بڑا مر جائے نا پھر کئی چیزیں سر اٹھاتی ہیں. بڑے کے ہوتے ہوئے بہت لوگ دبے ہوئے ہوتے ہیں. حضور کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اسلام کو بیوار سمجھا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے. ابو بکر جیسا قائد مل گیا اسلام کو. چند لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں، ہم زکوٰۃ اپنے طور پر ادا کریں گے، بیت المال میں ہم جمع نہیں کراتے. کیوں؟ اگر یہ قرآن میں ہے خذ من اموالہم صدقہ، یہ اکیلے حضور کو حکم ہے، حضرت چلے گئے، لہذا ہم اپنے اپنے طور پر زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، بیت المال میں نہیں دیں گے. ذرا بات سمجھنا، ان کے دیکھے دیکھی بعض نے کہا جی زکوٰۃ لینے کے تو حکم ہی حضور کو تھا، حضرت چلے گئے اب زکوٰۃ معاف ہے. اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، فرمایا خبردار اگر کوئی شخص حضور کے زمانے کے اندر جانور دیتا تھا اور گلے کے اندر رسی ہوتی تھی، رسی نہیں دے گا، میں ابو بکر اس کے ساتھ جہاد کروں گا.
نہیں، ابھی بات میری مکمل نہیں ہوئی۔ امیر عمر جیسا شیر، مراد پیغمبر، دعائے مصطفیٰ، جس کے اسلام پر فرشتے مبارک دینے کے لیے آئے، آ کر کہنے لگے ابو بکر اتنی سختی نہ کر، اتنی سختی نہ کر۔ حضرت کا تازہ انتقال ہوا ہے، بغاوتیں سر اٹھا رہی ہیں، شورش بپا ہے، ہم نے ہر نظام کو سنبھالنا ہے، اتنی سختی نہ کر۔ اب کون کون ساتھی تیار ہے حضرت صدیق کا جواب سننے کے لیے؟ سننا میرے پیارے، سننا میرے پیارے، یہ مقام ہر ایک کو خدا نہیں دیتا۔ عمر سامنے بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق اعلان کر رہے ہیں میں زکات لوں گا، امیر عمر کہتے ہیں ذرا ہاتھ ہولا رکھ۔ فرمانے لگے اوے عمر، انت جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت کے زمانے کے اندر بڑا مضبوط تھا، اسلام کے اندر اتنی کمزوری دکھا رہا ہے۔ خبردار پھر کہہ رہا ہوں، اگر حضور کے زمانے میں کوئی جانور کے گلے کے اندر رسی دیتا تھا یا چھوٹا بچہ ساتھ دیتا تھا میں لوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے کہا لقد شرح اللہ صدر ابی بکر، انہوں نے 100 کا ترجمہ کیا کریں نا، لقد شرح اللہ صدر ابی بکر، میں سمجھ گیا جہاں نگاہ صداقت پہنچتی ہے وہاں نگاہ فاروق نہیں پہنچ رہی۔ ٹھیک ہے۔ اور میرے دوستو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زمانہ خلافت کا یہ کمال ہے کہ اہل بیت رسول کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے مشورے لیتے ہیں کہ میرے پیارے علی، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ حضرت کے انتقال کے بعد ہماری نگاہوں کے اندر تمہاری وہ قدر نہیں رہی، نہیں قدر ہے۔ بس قدر کا ایک واقعہ سن لو۔ ابو بکر صدیق مسجد نبوی سے باہر آئے تو دیکھا حضرت کا بڑا صاحبزادہ جناب حسن مجتبیٰ، کوئی زبان چپ نہ رہے، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن مجتبیٰ بچوں میں کھیل رہے ہیں، ادھر ایک معصوم بچہ، ادھر وہ جس کے کندھوں پر خلافت نبوت ہے۔ آگے گئے پکڑنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، وت لاڈ اپنے نال ہی ہوندن، غیر نال لاڈ کون کریں دے۔ حضرت نے آتا دیکھا، ادھر بچوں میں بھاگ گئے، ابو بکر ادھر سے آئے، وہ ادھر دوڑ گئے، آخر جناب صدیق نے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود گلے سے لگایا، کبھی ادھر چومتے ہیں، کبھی ادھر چومتے ہیں، کبھی ادھر چومتے ہیں۔ علی المرتضیٰ صاحب نے دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے کہنے لگے حسن بیٹا تو علی کا ہے لیکن شکل نبی کی ہے، بیٹا تو علی کا ہے لیکن شکل مہرہ نبی کا ہے۔ فتبسم علی بن ابی طالب، حضرت کے جملے سن کر حضرت علی المرتضیٰ مسکرانے لگ گئے کہ واہ واہ کیا پیار و محبت ہے۔ یہ پہلے خلیفے کا حال ہے۔ دوسرے کا حال سنو، حضور آ رہے ہیں، ایک کندھے پر جناب حسن ہے، دوسرے کندھے پر حسین ہے، سب کو رضی اللہ تعالی عنہما۔ امیر عمر نے دیکھا تو دیکھ کر کہتے ہیں نعم الفرس، بڑی اعلیٰ سواری ہے کہ کملی والے آپ شب معراج جائیں، براق سواری بنے، شب ہجرت جائیں، صدیق کے کندھے حاضر ہوں، نعم الفرس نعم المرکب، بڑی اعلیٰ سواری ہے کہ شہزادوں کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ نبوت مسکرا پڑی، فرمایا عمر نعم الفارسان، اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی تو اعلیٰ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ خیر انشاءاللہ زندگی رہی تو جب موقع آئے گا میں ان کے فضائل کو بیان کروں گا،
ارے میں ان کی عظمت کو کیوں بیان نہ کروں جن کی زبان مصطفیٰ تو سے یا جنہیں حضور اپنی زبان مبارک تو سائے۔ ایک مسئلہ آیا قرآن کریم کو جمع کرنے کا، یہ ذہن میں رکھیے۔ حضرت کا انتقال ہوا نبی کریم کا، قرآن کریم اس جز بندی کی شکل کے اندر موجود نہیں تھا۔ کوئی آیت کسی صحابی کے پاس، کوئی رکوع کسی کے پاس، کوئی پارا کسی کے پاس، ادھر صحابہ کرام دنیا سے جانے لگے، شہید ہونے لگے۔ تو حضرت عمر نے آ کر گزارش کی، ابو بکر صدیق آپ ہمت کریں، قرآن کریم کو جمع کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ اللہ کی نعمت امت سے چھن جائے۔ بس میں اس پر کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے صدیق اکبر کو فضیلت بخشی کہ صحابہ کرام کی ایک کمیٹی مقرر کر کے قرآن کریم کو جمع کیا۔ یہ جو آپ کے پاس آج لکھا ہوا اور جمع کردہ قرآن ہے، یہ جناب صدیق اکبر کی محنت کا نتیجہ ہے۔ پھر دور آیا جناب عثمان کا، امیر عثمان نے مزید اس کی نشر و اشاعت کی، تو جامع قرآن ابو بکر ہے، ناشر قرآن جناب سیدنا عثمان بن عفان ہے۔ زندگی کے سال گزرے، وہ وقت اور اجل ابو بکر پر بھی آ گیا۔ بلایا بیٹی، جب حضرت کا انتقال ہوا، عائشہ کیا عمر تھی؟ 63 سال۔ میری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ یہ 63 سال۔ جب حضرت کا انتقال ہوا تھا کون سا دن تھا؟ پیر کا۔ بیٹی کون سا دن ہے؟ پیر کا۔ اچھا پھر اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ لے، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد تو دیکھنے کے لیے اور میری زبان خاموش۔ ہاں میری ایک وصیت سن لے، وصیت میری یہ ہے کہ مرنے کے بعد مجھے نئے کپڑوں کے اندر غسل نہ دینا، کفن نہ دینا، میرے پاس دھلے ہوئے کپڑے ہیں، چادریں ہیں، ان کے اندر مجھے کفن دے۔ یار مجھے بتاؤ، نبی کا خلیفہ ہو، اس امت کا پہلا حاکم ہو نبی کے بعد، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، بیٹی مجھے دھلے ہوئے چادروں میں کفن دینا؟ بیٹی عرض کرتی ابا جان اگر آپ کے پاس نہیں، الحمدللہ میرے پاس اتنی پیسے ہیں کہ ہم آپ کو نئے کفن کے اندر روانہ کریں۔ رکھیے ذرا دل پہ ہاتھ۔ ابو بکر صدیق کہتے نہیں، میرا گزارا ان دھلے ہوئے کپڑوں میں چل جائے گا، نئے کپڑے امت کے یتیموں کے کام آ جائیں گے، نئے کپڑے امت کے لوگوں کے کام آ جائیں گے۔ میرے دوستو، جو ابو بکر مرتے وقت امت کے یتیموں کا خیال کرتا ہے، کیا وہ محمد کی یتیم بیٹی سیدہ فاطمہ کا خیال نہیں کرے گا؟ اور دوسری بات، یہ امت کے بہت بڑے عالم علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر نقل کیا ہے کہ فرمایا کہ جس وقت میرا کفن دفن کے لیے مجھے تیار کرو، میری چارپائی کو رسول اللہ کے حجرے کے سامنے لے جانا جہاں حضور کی قبر ہے، اور وہاں جا کر گزارش کرنا کہ فقیر دروازے پہ آیا ہوا ہے، وہ شب ہجرت کا مسافر رفیق غار وہ آپ کے دروازے پر ہے، اگر اجازت ملے تو مجھے دفن کرنا، نہ ملے تو جنت البقیع کے اندر دفن کرنا۔ یہ امت کا جلیل القدر عالم علامہ رازی لکھتے ہیں کہ جب جا کر گزارش کی گئی کہ حضرت وہ شب ہجرت کا یار، غار کا ساتھی ابو بکر
دروازے پر ہے. فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ بغیر چابیوں کے تالا کھل گیا اور اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. اندر اسے میرے ساتھ ہی دفن کرو، میں تو کئی دنوں سے انتظار میں ہوں کہ یار کب آئے گا. دفن کیا گیا. اور یہ مسئلہ یاد رکھنا میرے پیارے، جو حج سے ہو آئے ہیں یا عمرہ کر آئے ہیں، نبی کریم کے روض انور پر حضور کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک یہ سارا ٹکڑا بہشت کا ہے. یہ سارا ٹکڑا، ذرا اونچا کہو، حضور کا حجرہ، حضور اکرم کی یہ مسجد مبارک، یہ بہشت ہے. اسی لیے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. لوگ وہاں ٹوکن لے کر یا آج کل جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ پر نام نکلوا کر اندر جاتے ہیں. کیوں؟ ریاض الجنہ میں 2 رکعتیں مل جائیں. یہ نبی کے روضے پر حدیث لکھی ہوئی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک یہ سب باغ بہشت ہے. اللہ آپ کو اجر دے گا، اللہ آپ کو ثواب دے گا. ایک جملہ کہہ دو، بالکل ہمارا ایمان ہے یہ حدیث سچی ہے. حضور نے جو کچھ فرمایا ہے سچ کہا ہے. مسلمانوں، میری گندی زبان جھوٹ بول سکتی ہے، مصطفیٰ کی پاکیزہ زبان پر اللہ جھوٹ نہیں آنے دیتے. میری زبان میری مرضی سے چلتی ہے، مصطفیٰ کی زبان اللہ کی مرضی سے چلتی ہے. قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو حضور کا حجرہ جنت ہے. اب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ نبی کریم کی قبر کہاں ہے؟ اسے بات سمجھ آئی ہے؟ ذرا اونچا بولے. حضور کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اور اسی حجرے میں ابو بکر بھی ہے. تو ابو بکر کی قبر کہاں ہے؟ اسی حجرے میں امیر عمر بھی ہے. تو امیر عمر کی قبر کہاں ہے؟ اور حضور نے فرمایا اسی حجرے میں عیسیٰ ابن مریم میں دفن ہونا ہے. تو ان کی قبر بھی کہاں بنے گی؟ بس آخری بات سن لو. قرآن یہ بتا کہ یہ لوگ دفن ہونے کے بعد کے جنتی ہیں. اللہ کا قرآن فرماتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جہاں سے کسی کا خمیر اٹھایا جاتا ہے اسے وہی دفن کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے پیدا پاکستان میں ہوا، 70 سال پاکستان میں گزارے، قبر مدینہ الرسول میں مل گئی. 2 سال پہلے چائنا کی تبلیغی جماعت آئی، بڑے پلے پوسے چائنا کے اندر انتقال کوٹندو میں ہوا، قبر کوٹندو کی ملی. سب کہہ رہے تھے جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہی قبر ملتی ہے. تو معلوم ہوا حضور کا خمیر جنت کا تھا، ابو بکر کا خمیر، امیر عمر کا خمیر جنت کا تھا. ماشاءاللہ. جو ملتان میں رہے اسے کیا کہتے ہو؟ اونچا. اور جو مظفر گڑھ رہے، جو لاہور میں رہے اور جو جنت میں رہے، خدا کرے کہ یہ جوڑ قیامت کی صبح تک اور قیامت کے بعد بھی سلامت رہے اور رہے گا. حضرت ابو بکر صدیق کی نماز جنازہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. پچھلا مہینہ حضرت ابو بکر کی وفات حضرت آیات کا تھا. اس مناسبت سے میں نے یہ 5 جمعے ان کی عظمت و شان میں بیان کیے. یہ ماہ مبارک جو شروع ہو چکا ہے، یہ امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب ہمارے آقا و مولا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے. انشاءاللہ آنے والے جمعے سے حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل و مناقب کی بحث شروع ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو محمد و آل محمد
اصحاب محمد کے در کی نوکری نصیب فرمائے، عقائد و اعمال کی حفاظت فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنت